اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب معجزتین نازل ہوئیں، اور یہ کب نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا اور ان کے بالوں کو لے کے ان پہ 11 گرہ باندھی گئیں اور ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. تو جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ادھر جو ہے نا اس کنویں سے جا کے آپ کسی صحابی کو بھیجیں تو وہ یہ نکلوائیں، اور پھر ان گرہوں کا توڑ، کیونکہ 11 گرہیں تھیں، ایز اے توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 آیات دیں. سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو آیات ہیں وہ 11 ہیں، تو ایز اے توڑ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تمام دعائیں مانگنا ان کو پیچھے کر دیا اور فلق اور ناس کو سب سے ٹاپ پرائرٹی بنا لی، اور ہمیشہ اس سے پناہ لیا کرتے تھے. اور پھر حدیث میں فرمایا کہ پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہترین کوئی اور دعا نہیں ہے. پناہ مانگنے کے لیے کہ اس سے بہترین جو ہے نا وہ کوئی اور پناہ مانگنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہے کہ وہ اسے پناہ مانگ سکیں. دس از ہاؤ امپورٹنٹ سورہ فلق اینڈ سورہ ناس از. اور فلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد سے جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے. اچھا، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیٹیگریز ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حسد کیوں لگتی ہے ہم نے دیکھا، اور جو ہے نا حسد کی ایسنس اور کور کیا ہوتی ہے، جو کہ حسد اور اکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور حسد کتنی ڈینجرس چیز ہے اور نظر بد کتنی ڈینجرس چیز ہے. اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری نظر لگتی ہے، وہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بائی ایکسپیرینس. وہ زندگی میں نا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی گاڑی کو دیکھا ہے اور کیا کمال کی گاڑی ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور میں نے کسی شخص کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور جب میں نے اس پہ کی تعریف کی ہے یا اس کو دیکھا ہے تو کچھ ہی دیر بعد وہ گر گیا یا وہ بیمار ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور میری زندگی میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ لگتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان پہ تو لازم ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو اور کینے کو، اور جو ہے نا جب بھی کسی کو دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں. مطلب ان کو لازمی پڑھنی چاہیے، اور دو باقی کو بھی پڑھنی چاہیے. سوری، آج یہ تھوڑا سا میں اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اس میں. تو وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ نظر لگتی ہوتی ہے، اور وہ اگر کسی کو جان بوجھ کے نظر لگاتے ہیں تو وہ قتل میں شامل ہوتا ہے، اور ہم اس بارے میں حدیث ہی پڑھیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر لگتی ہے. انہیں کبھی نظر لگ بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی لگتی ہے. کبھی جیسے فار ایگزامپل ہم عام لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن دونوں کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھیں تو برکت کی دعا کریں، اور وہ آگے آ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کریں یا برکت کی دعا کریں. اور ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. فور جس کی تو نظر لگتی ہے، اس کو پتہ ہے، اس پہ تو فرض اور لازم ہے کہ ہر دفعہ کرے، کیونکہ ہی نوز کہ اگلے کی زندگی بہت افیکٹ ہو سکتی ہے، اگلے کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر میں نے برکت کی دعا نہ کی یا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا اس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، اور جن کو نہیں پتا تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے دل کو ہمیشہ صاف اور پاک رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں. پہلے کیٹیگری انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو نکالے اور اس بغض اور کینے کو نکالے کہ اس کے دل میں مطلب حسد بھرا ہوا ہے اور ہے موجود ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس حسد فرام دا ہارٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بڑوں کو جلدی نظر بد لگتی ہے یا بچوں کو؟ یہ بات جان لیں کہ بچوں کو نظر بد جو ہے وہ زیادہ جلدی لگتی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے، اور جن کو جعفر طیار بولتے ہیں، کہ ان کی جنگ میں پہلے ایک ہاتھ کٹا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا لشکر کا جو جھنڈا تھا پکڑ لیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، انہوں نے اپنا منہ میں لشکر کا جھنڈا پکڑ لیا. اور جب ایسا ہوتا رہا تو پھر ان کا دشمنوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے وسلم نے ان کو کہا کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ کون ہے؟ جعفر طیار کا لقب دیا. تو طیر مینز پرندہ. میرا جعفر تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھوں کے بدلے 2 پر دے دیے اور وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اس لیے ان کا نام جعفر طیار بولتے ہیں کہ وہ ان کو ایز اے پرندہ بنا دیا انہوں نے جنت کا، اور وہ جنت میں سیر کرتے پھرتے اور اڑتے پھر رہے ہیں. تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور ان کی جو وائف تھی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا کہ ان کے بچے بہت سلم سے، بہت ویک اینڈ میک ہوئے تھے. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ میرا بھائی جعفر تو بڑا اچھا کماتا ہے، اچھا کھلاتا ہے تم لوگوں کو،
اور کوئی مال کی کمی نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بچے جو ہیں دبلے پتلے ہیں؟ تو اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دم کرو, اور پھر انہوں نے ان پہ کچھ کلمات پڑھ کے اللہ کے نبی کو سنائے کہ کیا میں ان کلمات سے دم کر سکتی ہوں. اپروو کروایا, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا تو پھر انہوں نے ان کلمات سے ان بچوں کو دم کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1 is بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے, they are more vulnerable to نظر بد and evil عین. اور دوسری چیز کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی دعا یا کوئی بھی کلمات پڑھ کے نظر بد کے علاج میں نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروو نہ ہو. تو ہم اپرووڈ دعائیں اور جو ہے نا وہ اذکار ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے. اور جو اللہ کے نبی کہنا دم کرو, تو واٹ از دم؟ بائی دا وے دم از شریعت میں ایسی پھونک جس میں تھوڑے تھوڑے اسپٹ پارٹیکلز یا آپ کی جو لعاب ہے اس کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا قطرے موجود ہوں. ایک ہوتا ہے نا پھونکا, یہ نہیں, ایک ہے یہ کرنا جس میں بولتے ہیں نفس, جس میں ہلکے سے نا آپ کی جو تھوک ہے وہ اس میں شامل ہو, سلائٹ پارٹیکلز. اس کے تھرو اللہ کے وسلم دم کیا کرتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, اور پھر یا تو اپنے ہاتھوں پہ ان کو دم کر کے اپنے جسم میں پھیر لیا کرتے, یا اپنے باڈی پہ اس کو ڈائریکٹلی, جیسے اگر چیسٹ پہ کرنا ہے تو کر دیا, ٹھیک ہے, اور یا اپنے اگر کسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ منہ پہنچ نہیں سکتا, ہاتھوں پہ کر کے اپنے پورے جسم میں پھیر دیا یا اس جگہ پہ لگا دیا, ٹھیک ہے, یا اپنے سر پہ اس کو پھیر لیا جہاں پہ جو ہے نا وہ کیجیے. ایون کچھ دم میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اللہ کے وسلم نے اس کو پڑھ لیا, اور یہ بھی دم کا ایک حصہ ہے. تو دم جب بھی نظر بد کا کرنا ہوگا وہ نفت کے ساتھ, یعنی پھونک کے ساتھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اسپٹ پارٹیکلز بھی انوالوڈ ہوں گے, اور جس میں ہاتھ پہ کر کے اس جگہ پہ جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پھیر لیا جائے, یا پھر ایسا کیا جائے کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے جسم پہ یا اپنی شرٹ پہ یا اپنے جس بھی جگہ پہ اس کو پین ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کو کر لیا جائے. تو یہ دم ہے. دوسری بات ہے اس دم میں کہ اٹ شوڈنٹ بی این انوویشن. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ یار کوئی بھی کلمات مل کے بنا کے عربی کے یہ پڑھ لو, یا یہ چیز 50 دفعہ پڑھ لو, یہ جو ہے نا کوئی لفظ یا کوئی چیز. بلکہ جیسے تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے, لیکن ہم خود سے دعائیں نہیں بنا سکتے. رادر what is required is کہ اللہ کے وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں یا قرآن کے آیات, وہ ہم اس کو جو ہے نا پڑھ کے پڑھیں, کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے. لیکن اس کی تعداد معین کرنا کہ آپ نے 41 دفعہ لازمی پڑھنا ہے اور یا 51 دفعہ لازمی پڑھنا ہے, اسے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, اس کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو پھر this has to be proven from the قرآن میں سننا کہ ہم ایک تعداد اور کوانٹٹی میئر یوں کر رہے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یار 50 دفعہ پڑھو تاکہ وہ بندہ کم نہ پڑھے اور زیادہ کوانٹٹی پڑھے, کہ آپ کم از کم 50 اراؤنڈ 50 پڑھ لیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ اتنی کم از کم پڑھنی ہے. ورنہ اگر سارے